السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم 7ویں لیکچر میں حاضر ہیں اور میں آپ کو اپنے 7ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ طالبات، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کیا ہے، زبان کس کو کہتے ہیں، زبان سے مراد کیا ہے۔ آج ہم اردو زبان کے مختلف ناموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اردو زبان کے مختلف نام کیا ہیں۔ اور عزیز طالبات، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کاپی اور پینسل یا قلم جو ہے وہ لے کر بیٹھی ہوں گی اور جو نام میں بتاتی جاؤں گی وہ نام آپ لکھتی جائیں گی۔ یعنی ہم اس لیکچر میں جو اردو کے نام جانیں گے وہ آپ تحریر کرتی جائیں گی، اور اسی طرح انشاءاللہ آپ اردو کے ناموں سے آشنا ہو جائیں گی کہ اردو کے مختلف ادوار میں کیا نام رہے۔ تو عزیز طالبات، ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک کھڑی بولی تھی، کھڑی بولی یہ بھی نام ہے، کھڑی بولی تھی۔ جب رفتہ رفتہ وہ بولی نکھرتی گئی، یعنی وہ اردو کا روپ اختیار کرتی گئی، تو وہ مقامی لحاظ سے اپنے نام اختیار کرنے لگی۔ یعنی کھڑی بولی جب رفتہ رفتہ نکھرتی گئی اور اردو کا روپ اختیار کرتی گئی تو مقامی لحاظ سے، مختلف جگہوں کے لحاظ سے اپنے نام اختیار کرنے لگی۔ مثلاً جب یہ زبان دہلی میں پرورش پا رہی تھی تو ابتدائی دور میں اس کو دہلوی یا ہندی کے نام سے یاد کیا گیا۔ کس نام سے یاد کیا گیا؟ دہلوی یا ہندی کے نام سے یاد کیا گیا۔ دہلی سے جب یہ زبان دکن پہنچی تو وہاں اس کو دکنی زبان کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ دکنی زبان کہا گیا۔ دہلوی یا ہندی کے نام سے اب یہ دکن میں پہنچی تو دکنی زبان کہلائی۔ اسی طرح جب یہ زبان گجرات میں پہنچی تو اس کو گجراتی کا نام دیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ زبان کھڑی بولی سے دہلوی یا ہندی ہوئی اور اس کے بعد دکنی، اور اب اس کو گجراتی کا نام دیا گیا۔ گجرات میں پہنچی تو یقیناً اس کو گجراتی کہا جانے لگا۔ جنوبی ہند میں اس زبان کو فروغ دینے میں صوفیوں اور فقیروں کا بڑا حصہ ہے۔ فقیروں سے مراد درویشوں کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے دین کی اشاعت میں اس زبان کو استعمال کیا اور اپنے خیالات کا اظہار اس زبان میں کیا۔ اس سلسلے میں فرید بابا، سید گیسو دراز اور امیر خسرو وغیرہ کا نام زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بابا فرید، سید گیسو دراز اور حضرت امیر خسرو کا نام زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ گجرات میں یہ زبان اچھی طرح نکھرتی رہی اور نکھر گئی۔ دکن میں اس پر کم اثرات تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دکن کی مقامی بولیاں مثلا تلنگی وغیرہ پر دراوڑی زبانوں کے اثرات تھے جو ساخت کے لحاظ سے آریائی زبان سے مختلف تھیں۔ اس کے برعکس گجراتی زبان آریائی رنگ کی حامل تھی۔ اس وجہ سے ابتدائی ادوار میں گجراتی میں اچھی خاصی آمیزش پائی جاتی ہے۔ عزیز طالبات، شعراء حضرات کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو کا ابتدائی نام ریختہ تھا۔ ابتدائی طور پر شاعروں نے اردو کو ریختہ لکھا۔ ریختہ اس زبان کو کہتے ہیں جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہوں، یعنی ایسی شے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہو یا مختلف چیزیں اس میں شامل ہوتی رہی ہوں اور وہ چیز بن جائے، زبان بن جائے۔ میر اور غالب کے دور تک، میر تقی میر اور حضرت غالب اسد اللہ خان غالب کے دور تک اردو کو ریختہ کے نام سے ہی یاد کیا گیا۔ بعض شعراء کے زمانے میں فارسی کے مقابلے میں اردو کو ہندی کہا جانے لگا۔ اب آپ نے دیکھا کہ دہلوی، ہندی، دکنی، گجراتی، ریختہ اور پھر اردو اور ہندی، یہ نام جو ہیں وہ مستعمل ہوئے، استعمال کیے جانے لگے۔ انگریز مورخوں نے، یعنی انگریز تاریخ دانوں نے ہندوستان کے حالات میں اس زبان کو ہندوستان کے نام سے پکارا ہے۔ 18ویں صدی کے مورخین اس زبان کو مورز کا نام دیتے تھے۔
میم واو رے اور زے مورز کا نام دیتے تھے۔ جان گلکرسٹ نے اس زبان کو ہندوستانی کہا ہے۔ اسی مورز کو، اسی ہندی کو، اسی ریختہ کو، اسی گجراتی کو، اسی دکنی کو، اسی دہلوی یا ہندوی کو گلکرسٹ نے کہا ہندوستانی کہا ہے۔ اس بات کا پتہ اکثر کتابوں سے بھی ملتا ہے کہ اردو کو ہندوستانی کا نام دیا گیا تھا۔ جب یہ زبان ادبی خدمات کے لیے تیار ہو گئی تو پھر اسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ تو طالبات، آپ نے جانا کہ جب یہ زبان شعر کہنے کے قابل ہو گئی اور ادب لکھنے کے قابل ہو گئی تو پھر اس کو اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ آج ہم سب ناموں کو نظر انداز کر کے اس زبان کو اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی آج یہ زبان جو ہے وہ ہمارے سامنے صرف اور صرف اردو کے نام سے ہی جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور نہ اس کو کسی ایک مقام سے وابستہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہر علاقے کی سیر کی ہے، اس نے ہندوستان کے اندرونی اثرات بھی قبول کیے ہیں، اس پر پراکرتوں کے اثرات بھی ملتے ہیں، اور ترقی یافتہ زبانوں مثلاً عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی وغیرہ کی زبانوں کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ انہی اثرات سے اس کو توانائی حاصل ہوئی۔ جہاں تک اردو کی ابتدا اور اس کی نشو و نما کا تعلق ہے، اس کے لیے بقول ڈاکٹر احتشام حسین ہندوستان میں باہر سے آنے والوں میں عربو ایرانی، افغانی، ترکی، مغل اور دوسری قسم کے لوگ تھے۔ یہ کوئی نہ کوئی بولی یا زبان اپنے ساتھ لائے ہوں گے، اور جہاں جہاں گئے وہاں کوئی نہ کوئی زبان بولی ضرور بولی جاتی تھی۔ اب ایسی صورت میں معاشرتی روابط اور معاشی و سیاسی تقاضوں کی تشفی کے لیے کسی نہ کسی زبان یا بولی کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ استعمال ہوتی تھی۔ اگر وہ اپنی بولی یا زبان کو بولتے تو وہاں کے رہنے والوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہوگی، اور ایسی صورت میں اپنا مطلب نکالنے کی خاطر ویسی ہی کسی بولی یا زبان میں کچھ الفاظ اپنے ملا کر بولنا پڑتا ہوگا، جس طرح آج ہم ان پڑھ لوگ انگریزوں سے سودا سلف اور خریداری میں انگریزی کے کچھ لفظ بولتے ہیں، کچھ اپنے الفاظ بولتے ہیں اور اس طرح اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہندوستان میں آنے والوں نے کیا ہوگا۔ اس طرح کی ملاوٹ سے ایک اور زبان بنتی گئی۔ اس طرح نئی زبان کی نشو و نما سندھ، پنجاب اور دہلی میں ہوتی گئی۔ اردو کی ابتدائی صورت میں سندھی اور پنجابی کا اثر ملتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی اسی طرح دلی کے پاس ہی دوسری بولیوں کے اثرات بھی اردو پر پڑ رہے تھے۔ جب مسلمان حکمرانوں نے دہلی کو دارالسلطنت قرار دیا، دارالسلطنت بنایا، تو اس زبان کے پھلنے پھولنے کے اچھے موقع میسر آئے، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں ہر قسم کی بولیوں کے افراد جمع ہو گئے جو اس نئی زبان پر اثر انداز ہونے لگے۔ اس وقت دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں جو بولی بولی جاتی تھی وہ کھڑی بولی تھی۔ اس کھڑی بولی میں رفتہ رفتہ عربی، فارسی، ترکی کے الفاظ شامل ہوتے گئے اور یہ بولی نکھرتی چلی گئی، اور دہلی سے فوجی، سپاہی، تجارت پیشہ افراد اور دیگر دوسرے باشندے جب دوسرے علاقوں میں گئے تو اپنے ساتھ یہی بولی لے گئے۔ اس طرح یہ بولی وسعت اختیار کرنے لگی اور ایک اور نئی زبان بن گئی، جسے بعد میں اردو کہا جانے لگا۔ درویشوں نے اس زبان کو دین کی اشاعت کا ذریعہ قرار دیا اور مذہبی تبلیغ انجام دی۔ شعراء نے اپنے خیالات و جذبات کے اظہار میں اس زبان کو استعمال کیا۔ جنوبی ہند کے شعراء کا کلام دہلی والوں نے دیکھا تو ان میں بھی اس کو شعر و شاعری کے استعمال کیا اور اپنے خیالات و جذبات کو اس زبان میں ادا کرنے لگے، اور رفتہ رفتہ یہ زبان نکھرتی چلی گئی اور اس میں ادبی سرمایہ شامل ہوتا گیا۔ ابتدا میں اس کو مقامی ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن آخر میں یہ زبان اردو ہی کے نام سے یاد کی جانے لگی۔ آج یہ زبان اتنی نکھر گئی ہے اور اتنی ترقی پا گئی ہے کہ ہر قسم کے خیالات ادا کرنے کی بے پناہ قدرت و صلاحیت رکھتی ہے، جسے آپ اردو کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا طالبات کہ ہم نے اردو کے مختلف نام دیکھے، جن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے
दोहराए देती हूँ کہ اردو کے کون کون سے نام ہیں۔ سب سے پہلے اردو کو کھڑی بولی سے زبان نکھرتی گئی، دہلوی یا ہندی کہا جانے لگا، پھر اس کو دکنی کہا جانے لگا، پھر اس کو گجراتی کہا جانے لگا، پھر آریائی زبان نے آریائی لوگوں کی زبان بھی کہا جانے لگا، اور پھر ہمارے شاعروں نے اسے ریختہ کہا، اور ریختہ کے بعد ہندی کا نام ملا، اور ہندی کو انگریزوں نے ہندوستان کا نام دیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر جان گلکرائسٹ نے ہندوستانی کا اسے نام دیا، اور پھر اس کے بعد یہ اردو معلی بن گئی، اور پھر اسی زبان کو اردو کہا جانے لگا۔ عزیز طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اردو کے مختلف ادوار میں کیا نام تھے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نام پسند بھی آئے ہوں گے اور آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔